اگر آپ غور کریں حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں اپنا نائب بنا کے چلے گئے، تو منافقین میں سے بھی بعض نے اور بعض دیگر لوگوں نے حضرت علی کو طعن و تشریح کا نشانہ بنایا، حالانکہ یہ بڑی قدر و منزلت کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جگہ مدینے میں امیر بنا کے جا رہے ہیں۔ ان کو کہنے لگے ہاں ہاں گرمی بہت ہے، ہاں ہاں کمزور لوگوں کو رسول اللہ پیچھے چھوڑ گئے، حضرت علی کو یہ تانا ہے، کمزور لوگوں کو رسول اللہ پیچھے چھوڑ گئے، گرمی بہت ہے، ہاں سفر دور ہے تبوک کا، ہاں ہاں بڑا لمبا سفر ہے، اس وجہ سے غالباً آپ کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے پیچھے نہیں رہنا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بزدل ہوں، کمزور ہوں، ایسے ہے ایسے، اس وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک عظیم الشان عظیم الشان حدیث کو ارشاد فرمایا، عظیم الشان، اور جو حضرت علی کی قدر و منزلت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ کیا کہا؟ علی تو لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو گیا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا آپ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی میرے ساتھ جو نسبت ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے؟ لیکن اشکال پیدا ہو سکتا تھا، کیا کہ موسیٰ کے بعد ہارون بھی نبی ہیں، یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا۔ ساتھ ہی رسول اللہ نے فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی، علی کو کہہ رہے ہیں، یعنی علی جیسے جلیل القدر عالم اور فقیہ کو یہ کہنے کے بعد ساتھ ہی وضاحت بھی دے رہے ہیں الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی یہ بات یاد رکھیں تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون کے جیسی تو ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک مکتبہ فکر ہے جو اس حدیث سے یہ بات نکالتا ہے کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصی بنایا تھا، خلیفہ بلا فصل بنایا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میری علی کے ساتھ نسبت وہ ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ اہل تشیع کا یہی عقیدہ ہے اسی حدیث سے، اور ایک وہ غدیر والی۔ ان حدیث کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کو اپنا وصی یعنی وصیت کی تھی میرے بعد یہی ہے، کیونکہ حدیث یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد جیسے ہارون ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون جیسی ہے۔ اس اشکال کو بھی دور کر لینا چاہیے ضمنی طور پہ، کیونکہ یہ معاشرے میں غلط العام ہے۔ آپ نے کبھی آپ کے سامنے کوئی ان میں سے یہ حدیث رکھے، آپ کہیں ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں جواب دے دیجئے اگر آپ اس حدیث سے رسول اللہ کے جانے کے بعد کا خلیفہ اور رسول اللہ کے جانے کے بعد کا نائب سمجھتے ہیں تو آپ ایمانداری سے بتلا دیجئے کیا ہارون موسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نائب بنے، نبی بنے، کہ ہارون موسیٰ ہی کی زندگی میں فوت ہو گئے؟ یہ سوال آپ نے کرنا ہے، تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ اگرچہ رسول اللہ نے ہارون اور موسیٰ کی نسبت کا اطلاق حضرت علی پہ کیا ہے لیکن حضرت ہارون تو موسیٰ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے، بعد میں تو بنے ہی نہیں خلیفہ یا وصی یا ان کے نائب۔ تو گویا یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ اس مسئلے سے حضرت علی کی نیابت کشید ہوتی ہے، یہ بھی بات جھوٹ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے محل کے بارے میں ایک عظیم الشان ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک خوبصورت محل تعمیر کرتا ہے اور اس کی تزئین و آرائش کرتا ہے الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کو چھوڑ دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور حیرانگی اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، کتنا خوبرو ہے، لیکن ایک بلاک کی ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کتنی اینٹوں کی کمی ہے؟
ایک اینٹ کی کمی ہے. فجئت انا، بس میں آ گیا، واتممت تلک اللبنہ، اور میں نبوت کے محل میں وہ جو ایک اینٹ خالی تھی مجھے اس میں ڈال دیا گیا اور نبوت کا پورا محل تعمیر ہو گیا. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ بخاری مسلم حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً حدیث موجود ہے، آپ مجھے بتلائیے نبوت کے محل میں کتنی اینٹیں خالی تھی؟ ایک. اگر کوئی کہے کہ 2 خالی تھی، 3 خالی تھی، تو پھر تو نبی آنے کی گنجائش موجود ہے. بعض ہمارے خطے میں ایسے بدبخت بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے فیصل آباد میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا کہ نبوت باقی ہے، نبوت جاری ہے، نبوت کا منصب باقی نہیں ہے، نبوت کا اعلان نہیں ہوگا. وہ اسحاق جال والے نے یہی بات کی اپنی تقریر میں کہ نبوت تو جاری ہے لیکن نبوت کا اعلان نہیں ہوگا. یہ ڈھکے چھپے، اور اسی کا وہ شاگرد مرزا جہلمی، یہ نبوت کے محل کے اوپر بھی حملہ آور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک اینٹ خالی ہے. اور اگر کوئی شخص رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس محل میں سے اس کو ایک اینٹ اور نکالنی پڑے گی. اسی لیے محدثین نے بھی اور آج کے عصر حاضر کے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کوئی جھوٹا نبی ایسا نہیں ہے جو کسی ایک نہ ایک نبی کی توہین نہ کرتا ہو. حتیٰ کہ یہ بدبخت ہو، اس نے تو سارے انبیاء کی بھی توہین کی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں شرابی وغیرہ کہا. گویا وہ ایک نہ ایک نبی کو مائنس کرے گا، اس کی توہین تحقیر کرے گا تو ہی نبوت کا دعویٰ کر سکے گا. یہ علماء کا ایک موقف ہے.